معزز ناظرین، آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو آج پشاور یونیورسٹی کا جو بوٹانیکل گارڈن تھا اس کا آپ کو ہم سیر کرواتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو اس کی جو دکھ بھری کہانی ہے وہ دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پشاور یونیورسٹی کا بوٹانیکل گارڈن تھا، 2005 میں یہ تعمیر ہوا تھا اور اس کی تقریباً 140 جرب زمین پہ یہ محیط تھا، اس کی جو کورنگ رقبہ تھا۔ اس میں قرآن گارڈنگ تھا، مختلف قسم کے وائلڈ لائف تھی، جنگلی حیات تھی، درختیں تھی، اور مطلب کافی ساری اس میں یہ تھا کہ ایم ایس سی باٹنی، ایم فل باٹنی اور پی ایچ ڈی باٹنی کی کلاسیں لگتی تھی باقاعدہ اس میں۔ جو ایم اے گورنمنٹ نے اس کو بنایا تھا، اکرم خان درانی صاحب جب چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کا، اس کی گورنمنٹ میں یہ بنی تھی۔ بعد میں وہ حکومت چلی گئی اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ اب اللہ جانے اس کو کس نے یہ اکاڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو جنگلیں ہیں، جو دروازے ہیں، اس کو بھی اکاڑ کے بھی کوئی لے گیا۔ یہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے جب کوئی ایک ملک دوسرے اپنے دشمن ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو تخت و تاراج کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی منظر ایسا پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی کسی دشمن ملک نے اس پہ حملہ کیا ہے اور اس کا سب کچھ اکاڑ کے لے گیا۔ یہ دیکھ رہی ہے، آپ کو نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت یہ جو یہاں پہ ایک سائن بورڈ لگا تھا، سائن بورڈ بھی کسی نے اکاڑ کے لے گیا، سائن بورڈ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ساتھ ساتھ یہ جو جنگلے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے یہ دروازے لگے تھے، جنگلے تھے، یہ بالکل مطلب ایسا ہے کہ کسی نے ایک آری سے کاٹا ہوئے اکاڑ کے لے گیا اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا عوام کا، لوگوں کا، طلبہ کا، یونیورسٹی کا۔ اس میں سینکڑوں لوگ متعین تھے، اس میں اسٹاف تھے، کام کر رہے تھے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بھئی آخر کار جب یہ سارا کچھ، یہ تباہی کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے مطلب کیوں ان کو نہیں روکا؟ وجہ کیا بنی اس کا؟ کم از کم جو لوگ اس کے نام پہ تنخواہ لیتے تھے، اس کا ایک ڈائریکٹر تھا باقاعدہ اور اس کا اپنا تھا، اسٹاف تھا، مالی تھے، چوکیدار تھے، ان کی تو ذمہ داری بنتی تھی نا کم از کم اس کو بچا لیتے ہیں۔ مگر پھر وہی بات کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ بس انہوں نے بھی، وہ فارسی کا مطلب ہے کہ مال مفتل بے رحم، مال غنیمت جانا، اور ان کو جو نظر آ گیا، کسی کو دروازہ ہاتھ لگ گیا، کسی کو کھڑکی، کسی کو پنکھا، اور کسی نے آ کے جنگلے توڑ کے کباڑ میں بھیج دیا۔ اللہ اللہ خیر سلام۔ جو انتظامیہ ہے، جو اسٹاف ہے، ان کا یہ ہے کہ یہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اس کو بند کرا دیا اور معاملہ عدالت تک پہنچ گئی، اور اب اس میں سے تقریباً کوئی 44 لوگ فارغ کر دیے گئے، گھر بھیج دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چلو جس نے بھی بند کیا، مگر یہ ایک یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کی ایک برانچ تھی، ایک ڈپارٹمنٹ تھی، ایک شعبہ تھا، آخر کار اتنے تباہی کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی ہے سامنے، بالکل اس کے قریب ہے، ازاخیل نوشیرہ کا جو ڈسٹرکٹ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جتنے تباہی یہاں پہ مچی ہے، میرے خیال میں یہ کسی دشمن ملک بھی اتنا، کسی دشمن ملک جب حملہ کرتے وہ بھی اتنا نہیں کرتا، اور یہ اپنے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی نے کیا ہوگا، اور سطح کی یونیورسٹی کے اپنا عملہ اس میں انوالو ہو، اپنا اسٹاف انوالو ہو۔ ہم آپ کو اس یونیورسٹی کی جو تباہی کا منظر ہے، ہم آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شعبہ باٹنی یعنی نباتات میں مزید تحقیق کرنے کے لیے بوٹانیکل گارڈن یعنی نباتاتی باغ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کی باٹنی ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے 2005 میں ازاخیل کے مقام پر ایک بوٹانیکل گارڈن بنانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی۔ صوبائی وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی سے کامیاب مذاکرات کے بعد اس مقصد کے لیے 165 جرب یعنی 80 ایکڑ زمین صوبائی حکومت نے فراہم کی۔ اربوں روپے کی لاگت سے یہاں بوٹانیکل گارڈن تعمیر ہوا، جس میں ایک قرآنک گارڈن بھی بنایا گیا۔ اس قرآنک گارڈن میں ان پلدار درختوں کو لگایا گیا جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے گئے، اور یہاں شعبہ باٹنی یعنی نباتات کے 400 طلبہ و طالبات کے لیے کلاس رومز، دفاتر، کیفیٹیریا، پارک، لیبارٹریز، گرین ہاؤسز اور تمام تر انفراسٹرکچر بھی تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، ہم بوٹانیکل گارڈن کے 2 نورخ
آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ وہ خوشحال دور تھا جب یہاں زندگی رواں دواں تھی، یہاں باقاعدہ طور پر باٹنی کی کلاسیں لگتی تھی، 400 طلبہ یہاں مقامی تھے اور ہزاروں کی تعداد میں دوسرے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات بھی باٹنی پر تحقیق کے غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ بوٹانیکل گارڈن نہ صرف باٹنی کے طلبہ کے لیے تحقیقی مرکز تھا بلکہ عام لوگوں کے لیے تفریح گاہ کا بھی مرکز تھا۔ یہاں روزانہ بہت بڑی تعداد میں سیاح آیا کرتے تھے جن سے باقاعدہ طور پر فیس وصول کیا جاتا۔ یہاں بچوں کے لیے جھولے اور بڑوں کے لیے پارک میں بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا، جہاں لوگ آ کر چند لمحوں کے لیے دنیا و مفیہا کا غم بلا کر محظوظ ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت یہاں کافی چہل پہل ہوا کرتا تھا۔ صبح کے وقت یہاں BC سے لے کر MPhil اور PhD تک کلاسیں لگتی تھی۔ اس بوٹانیکل گارڈن کی اصل تصویر کو واضح کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے اس بوٹانیکل گارڈن کی اس وقت کی فوٹیج بھی ناظرین کی نظر کر دی ہے جب یہ پورے جوبن پر تھا، اور اس وقت کے طلبہ و طالبات اور عملے سے کی گئی بات چیت بھی اس رپورٹ میں شامل ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ بوٹانیکل گارڈن نزاخیل کے بانی اور پہلے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اس کا جو تھیم ہے ایکچولی 1992 میں جب کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی کا آغاز ہوا، اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ خیبر پختونخوا میں ایک وسیع و عریض خطے عرض پہ ایک بوٹانیکل گارڈن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کنسپٹ کو میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پریزنٹ کیا اور انہوں نے 37.861 ملین گرانٹ دے دیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس زمین نہیں تھی تو اکرم خان درانی صاحب اس وقت کے صوبائی حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے یہ زمین پشاور یونیورسٹی کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد جو پیسہ ملا وہ اس کے ڈیولپمنٹ پہ لگا، اور پشاور یونیورسٹی نے اس کے لیے باقاعدہ اپنے سالانہ بجٹ میں پیسہ بھی مختص کر دیا۔ تو یہ تو اس کا وہ لب لباب ہے، اور بیسیکلی یہ جو بوٹانیکل گارڈن بنا ہے اس کا چونکہ آغاز 1992 کے کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی جو اقوام متحدہ کے امبریلے کے نیچے طے ہوا تھا، تو اس میں ہم نے جو دوسرے گارڈن سے مختلف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس کا 9 سالہ ایجوکیشن پروگرام اس میں شامل ہے۔ 4 سال BS باٹنی پروگرام چل رہا ہے، 2 سال MPhil کا اور 3 سال PhD کا پروگرام چل رہا ہے۔ تو یہ ایک واحد بوٹانیکل گارڈن ہے کہ ایک تو پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑا بوٹانیکل گارڈن ہے اس خطے میں، جو سنٹرل ایشیا کی بالکل انٹرنس پہ واقع ہے۔ تو یہ جو خطہ ہے جس میں ٹرائبل ایریا بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اور افغانستان بھی ہے، تاجکستان، یہ چترال بھی ہے، اور میکسیمم جو پلانٹ بایو ڈائیورسٹی ہے اسی علاقے خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس کا جو بڑا کنسالیڈیٹڈ پروگرام ہے ایجوکیشن کا، اور ساتھ یہ کنزرویشن کے لیے یہ 283 ایکڑ پیس آف لینڈ پہ پھیلا ہوا بوٹانیکل گارڈن بھی ہے۔ چونکہ اس گارڈن کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں مختلف چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہے۔ یہاں جو ناپید ہونے والے پودے ہیں جو کہ ہیومن انٹرفیئرنس کی وجہ سے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے، ترقیاتی کام کرنے کی وجہ سے ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے اور وہ جو پودے ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان کی بحالی ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمارا۔ اس کے ساتھ ہی پاورٹی ایلیویشن، غربت کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، تو اس کے لیے میڈیسنل پلانٹ قدرت نے زبردست ایک عطیہ دیا ہوا ہے، تو ہم اس میڈیسنل پلانٹ کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بعض پودے ایسے جو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی نایاب ہے، اور اس عام طور پہ ہم تو ایگریکلچر فارمنگ میں ہم گندم، جوار، مکئی اور گنے اسی طرح ہم محدود ہیں۔ اگر ہم میڈیسنل پلانٹ کو کمرشل کراپ کے طور پہ
इंट्रोड्यूस कर सके तो अच्छा खासा हमारे जो फार्मिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। और इसमें अभी मेट्रिकेरिया एक पौधा है, वो जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा करामत है और एज ए TB इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पर केजी हज़ारों रुपए में मिलता है, लेकिन अगर उसको आप कल्टीवेट कर लें तो एज ए मेडिसिनल क्रॉप तो अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हमारे इस बोटानिकल गार्डन में मेडिसिनल गार्डन एक है, दूसरा हमारा कुरानिक गार्डन है जिसमें हमने वो पौधे जो कुरान में ज़िक्र है उसका हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि करंट जो उलमाए किराम है और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनके दरमियान जो फासला है वो कम से कम हो जाए। और इस्लामी उलूम में नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है उसको हमारी जदीद तबके को पहुंच सके। इसके अलावा हमने बाकायदा ऑर्चिड्स इसमें लगाए हैं, ओलिव ऑर्चिड है, ये जो दूसरे जितने भी पौधे सब के हमने ऑर्चिड्स बाकायदा लगाए हैं। हमारे पास नेटिव गार्डन जिसमें हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ पौधे जो कि यहाँ के अपने पौधे जो कि दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं है वो भी हमने इस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा एक पाम गार्डन भी है जिसमें खजूर और ये जो पाम के मुख्तलिफ़ अक़साम है उसको भी उसमें उगाया जाता है। अब इसमें हमारे पास ग्रास गार्डन जिसमें सिर्फ ग्रासेस, चूँकि ग्रासेस वो किस्म है पौधों का जिस पे हमारा एग्रीकल्चर बेस करता है, तो ये ही भी बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा एक्वेटिक गार्डन है जिसमें हम पौधों को जो आबी हयात है वो भी हम करते हैं। चूँकि ये बेस होता है प्लांट्स, 5 नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी, ज़मीन, मादनियात, पौधे और हैवानात। जहाँ आप पौधों को इस्टेब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेटेड इसके बाकी जो ज़खायर है 4 पानी, ज़मीन, मादनियात और साथ ये जो पौधे हैं, ये जानवर है, ये ऑटोमेटिकली इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मैंने देखा 2005 में जब हमने इस गार्डन को इस्टेब्लिश किया तो इस ज़मीन को अगर आप देख लेते तो ज़मीन में बहुत ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, सैलिनिटी बहुत हाई थी यहाँ। लेकिन अभी आप इसको 2005 से अभी 2014 में 15 में कंपेयर कर लें तो बहुत ही फ़र्क पड़ गया, ज़मीन इम्प्रूव हो गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो फाना, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया है। आप जगह जगह आप देख सकते हैं, बल्कि आपने देख लिया होगा कि हमारे एक कॉर्नर पे बाकायदा बंदर नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। इसी तरह हमारे जो एक्वेटिक जो ड्रेन है वहाँ एम्फीबियस फ़िश निकल आया है नेचर में, और मिसगुरनस इंग्वेली कार्डेटस इसको कहते हैं, और बाकायदा इस पे एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा गया है। तो साथ साथ ये उसके जो ऑफ शूट है, मज़ीद जो इसके फ़वाइद है वो भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो जो बागात थे पुराने ज़माने के सैर व तफरीह के लिए लोग जाया करते थे वो भी श्रिंक होते जा रहे हैं। तो ये एक वाहिद जगह है जो कितने वसी खत्ते अर्ज़ पे ये बनाया गया है, तो लोगों के सैर व तफरीह के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं एज़ ए मुस्लिम, कि हमारे घरों में, हमारे इदारों में, जहाँ भी हम हो, एक हमारे पास लाइब्रेरी ज़रूरी है कि हमारे पास पढ़ने के लिए कम से कम 1, 2, 4 किताबें या ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर
محبت ہو پودوں کتابوں کے ساتھ. کتابوں کا ذخیرہ ہو جائے تو لائبریری تو ہمارے گھروں میں بھی علم و تدریس کا وہ سورس ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے گارڈن, کہ کم از کم ہم سب اپنے زیر اثر اپنے گھروں میں, اپنے دفاتر میں, اپنے علاقوں میں پودوں کو ہم وافر مقدار میں گرو کر لیں. اور ابھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے گرین گروتھ انیشیٹو کے نام سے 1 ارب پودے لگانے کا ایک زبردست ایمبیشیس پلان پریزنٹ کیا ہے. لیکن ایمبیشیس پلان پریزنٹ کرنا کافی نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس اگر ہم سب مل کے اس پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں. اگرچہ گورنمنٹ نے جو ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آئی اپریشیٹ دی گورنمنٹ, دس از ونڈرفل. لیکن اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی کا جو یہ زمین ہے, یہاں لاکھوں کی تعداد میں پودے اگانے کی صلاحیت موجود ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ گرین گروتھ انیشیٹو کے لیے اسی جگہ کو ایز اے فوکل پوائنٹ مقرر کرے, اور تمام جو سرکاری کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, اس میں بھی اس کی ذیلی نرسریاں اسٹیبلش ہو. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں لائبریری ہو اور ہر گھر میں ایک گارڈن بھی ہو, اور ہر ادارے میں بھی اسی طرح لائبریری اور گارڈن ہو. تو اس کے ساتھ گرینری آ جائے گی, اور گرینری کے ساتھ ہماری اکانومی, ہماری جو سوشل پرابلم ہے, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو آئی وش کہ ہم سب اپنے گھروں میں, اپنے دفاتر میں, اپنے اداروں میں لائبریری اور گارڈنز اسٹیبلش کریں. اس وقت چند طلبہ و طالبات کی تاثرات بھی ناظرین کے پیش نظر ہے. میرا نام نیلم حیات ہے اور میں 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. یہ ہمارا بوٹینیکل گارڈن ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں, مطلب اور بھی ہماری باٹنی کے جو برانچز ہے پشاور یونیورسٹی میں ہے, لیکن اس گارڈن کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں پریکٹیکل ورک کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ پلانٹس بھی جو اسپیشیز ہے بہت زیادہ ہے. اور پلانٹس تو ظاہر ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو ہم یونیورسٹی جو انوائرمنٹ ہے ان کا لنگس کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے جو آکسیجن ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, ہمارے انوائرمنٹ ہمیں کلین دیتا ہے, جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے, اور باقی یہ ریکریشن کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. یہاں پر آؤٹ سائڈرز بھی آتے ہیں ریکریشن کے لیے. یہاں پر ایسے ہمارا جو اسٹڈیز آورز ہے جب وہ آف ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایز اے پارک لوگ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. میرا نام عائشہ ہے اور میں 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف پشاور میں. اور پودوں کی کنزرویشن کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں پودوں کو کنزرو کرنا چاہیے اپنی آنے والی نسل کے لیے. اور کنزرویشن کا دو طریقے ہیں, وہ ایک ہے ایکس سیٹو کنزرویشن, ایک ہے ان سیٹو کنزرویشن. ایکس سیٹو کنزرویشن کا مطلب ہے جو ہم پیرنٹ پلانٹس سے جو جدا ہو جاتے ہیں ان کو ہم اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے حالات ایسے ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ ادھر گرو کر سکیں. اس کو ایکس سیٹو کنزرویشن کہتے ہیں. اور جو پیرنٹ پلانٹ کے نیچے ہی گرو کرے ان کو ہم ان سیٹو کنزرویشن کہتے ہیں. میرا نام ناجہ شاہ ہے اور میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 7 سیمسٹر میں ہوں. پودوں کے بارے میں یہ کہوں گی کہ پودوں کے یہ ہمیں خوراک مہیا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہمیں انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں, اور اس سے سوئل ایروجن بھی ہوتی ہے. پلانٹ کے بہت سے فائدے ہیں لیکن نقصانات بھی ہے. اگر ہم پودوں کو کٹ کر لیں تو یہ بہت سی فیکٹرز کو افیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل سوئل ایروجن, فلڈ لیول, اور اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ اسے وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں, اور گلوبل وارمنگ اس سے ہوتی ہے. اور فار ایگزامپل اس سے ایکالوجی بھی وہ افیکٹ ہوتی ہے. ایکالوجی ہمیں وہ پلانٹس اور اینیملس اور ہیومن انٹریکشن کے وہ کر دیتے ہیں, افیکٹ کر لیتے ہیں. میرا نام سید راغب بخاری ہے. میں پلانٹ بایو ڈائیورسٹی جو سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی بوٹینیکل گارڈن کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں.
پودوں کی اہمیت کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو انسان کا جتنا بھی زندگی کا دار و مدار ہے وہ سب کچھ پودوں پہ ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نارمل زندگی میں سب کچھ، آپ کو جو کپڑے ہیں وہ پودوں سے مل رہے ہیں، آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کو پودوں سے مل رہا ہے، آپ کو جو شیلٹر ہے وہ آپ کو پودوں سے مل رہا ہے، آپ کو سب کچھ پودوں سے مل رہا ہے. باقی جو ہے پودوں کا ہمارے بایو ڈائیورسٹی اور اس پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہے. پرندے پرند جو ہیں یہ پودوں پہ اپنا گھر بناتے ہیں، درختوں کے اوپر اپنا گھر بناتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور ڈیفارسٹیشن کے بارے میں یہ ہے کہ ہماری جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے یہ ہمارے ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب گرین ہاؤس افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گیسز ہیں، جو گرمی دنیا پہ آتی ہے وہ واپس اس کی وجہ سے نکل نہیں سکتی. اور یہ پودے جو ہیں یہ گرین ہاؤس افیکٹ کو جو ہے کم کرتے ہیں. اگر ہم ڈیفارسٹیشن کریں گے تو گرین ہاؤس افیکٹ زیادہ ہوگا. گرین ہاؤس افیکٹ زیادہ ہوگا تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں گلیشیئرز ہیں وہ جلدی پگھلنے لگیں گے اور ہمارے سمندر جو ہیں ان کا جو سطح سمندر ہے یہ اوپر آنے لگے گی. تو جو بھی ملک جو ہیں وہ سطح سمندر کے ساتھ لگتے ہیں پانی ان پہ آ جائے گا اور وہ جو ہیں وہ ڈوب جائیں گے پانی کے اندر. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے کیونکہ یہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے یہ کم ہو اور اس سے ہم لوگ بچ سکیں جو تباہی آ رہی ہے. میں یہاں 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم یہاں اپنا پڑھائی کے لیے آتے ہیں ایز اے پریکٹیکلی. ہم سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم یہاں پہ پریکٹیکلی ریسرچ ورک بھی ہمارے لیے ایزی ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پہ ہر ٹائپ کی مطلب پڑھائی ہمارے لیے ایزی ہوتی ہے. تو ہم بہت دور سے یہاں پہ آتے ہیں تو مطلب ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت دور جا رہے ہیں اور یہ، لیکن ہم اپنے پڑھائی کے لیے ادھر آتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ سب پریکٹیکلی ہم اپنی فیلڈ کو جان سکیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیے ریسرچ ورک بھی ایزی ہے اور جو ہم مطلب پڑھنا چاہے تو بہت ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں. میرا نام شزا ہے اور میں اس ڈپارٹمنٹ سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی میں باٹنی پڑھی. ادھر ہم لوگ آتے ہیں پلانٹس کو اسٹڈی کرنے، پریکٹیکل ورک جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم چیزیں پڑھنے آتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں. یہاں ہم لوگ پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پلانٹس کی تو فوائد ہیں یہاں پہ. ہمیں جو سب سے زیادہ نیڈ ہے وہ پلانٹس کی ضرورت ہے اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم ہمارے جو ہمارا کنٹری ہے جس مطلب سچویشن سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں پلانٹس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جیسے انڈسٹریز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بلڈنگز اور انڈسٹریز بنتی ہوئی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کچھ بن رہا ہے وہ رہ بھی رہا ہے. لائک اس کی جو چیز بنتی ہے اس سے، جس طرح انڈسٹریز ہو گئی، بناتے ہیں کیمیکلز، بناتے ہیں پروڈکٹس ہمارے لیے بناتے ہیں، بٹ ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے رکھنے کی. ان کو وہ ندیوں میں بہاتے ہیں یا اس طرح ادھر ادھر نالیوں میں بہہ رہے ہوتے. تو یہ سب گندگی ہے، یہ سب ہمارے انوائرمنٹ کا نیڈ نہیں ہے اور ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگائیں. کیونکہ یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہی جو ویسٹ ہوتے ہیں ان کو وہ یوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ، اور پھر جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کو اور اچھا بناتے ہیں. مطلب گیس، جس طرح ہم لوگ نارمل بچوں والی بات ہے، ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ پلانٹس جو ہے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ. مطلب کہ پلانٹس اتنے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آپ کی ایڈوانٹیج کی چیز دے رہے ہیں اور آپ سے آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز کی چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پلانٹ جو ہے آپ کی لائف کا بیسک جو اب حصہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہی جو ہیں ہمیں ووڈ، ہمیں آپ کی اکنامکلی تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور جس طرح لائک میڈیسنز یہ آپ کو دیتے ہیں، کلودنگ ان سے آپ کی، شیلٹر آپ سے ان کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سائنٹیفک ویز ہیں جو ہماری نیڈ ہے، ہمارے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا پاکستان جب تک اس چیز میں، بیسک چیزوں میں آگے نہیں جائے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہمیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو اپنا مطلب ہمارے ملک کا خیال کریں اور ہر ایک انسان جو ہے اپنے ارد گرد ماحول اور اپنے ملک کو سوچ کے کام کرے. السلام علیکم، میرا نام عروسہ انم ہے اور میں سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں 5th سیمسٹر کی. ڈیفورسٹیشن کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے پاس، ایک تو فلڈ ہو گیا ہے جو پاکستان میں مطلب وہ عام ہوتا ہے، جو پچھلے سالوں میں بھی آئے تو اور بہت تباہی ہوئی تھی یہاں پہ. تو ایک فلڈ ہو گیا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے نقصان وہ لینڈ ایروژن ہو گیا ہے اور شیلٹر ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے ہیومن، اور اس کے لیے آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے برڈز وغیرہ کے، لائک ہیومن کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیفورسٹیشن کے نقصانات ہیں وہ ہے کہ اوزون لیئر ہمارے پاس خراب ہو جاتا ہے، ختم ہونے کے چانسز اس کے بہت ہوتے ہیں. لائک یہ
ڈفرینٹ ٹائپ کے جو گیسٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. اور ہمارے پاس انوائرمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, لائک جو گرینری ہمارے پاس وہ ختم ہو جاتی ہے ڈیفورسٹیشن سے. سو میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان کو جو ہے اپنے ارد گرد ضرور ایک ایک پودا لگانا چاہیے, جس سے ہمارے پاس انوائرمنٹ بھی بنتا ہے اور ہمارے لیے دوسرے فوائد بھی مل جاتے ہیں اس سے. السلام علیکم, مائی نیم از صفا اور میں سینٹر آف پلانٹ بایو ڈائیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں 5th سیمسٹر کی. میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی صرف پاکستان کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو, کیونکہ اس دنیا کو پلانٹ کی ضرورت ہے. وہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پلانٹ وہ کر رہا ہو, مطلب سو کر رہا ہو اس ٹائم, اور اس ٹائم کوئی کہے کہ قیامت ہو گئی ہے, تو وہ اس پلانٹ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیے, وہ اس کو پہلے سو کرے, اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلا جائے. مطلب اس کی امپورٹنس اتنی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ مطلب گرو کریں گے تو اس سے تو سب سے پہلے ہماری انوائرمنٹل پولیوشن کم ہو جائے گی, جو کہ آج کل بہت جس طرح ہم سنتے ہیں کہ اوزون لیئر ڈپلیشن ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں ختم ہو جا سکتی ہے اس کے ذریعے. اور سیکنڈ یہ کہ مطلب جی, تو میں اب جو گھر میں ہماری بہنیں ہیں جو نہیں پڑھتی, تو ان کو میں یہی میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے گھر میں ہی پلانٹس کو جتنا وہ ہو سکے وہ گرو کرے, اپنے ارد گرد ماحول کو گرین بنائے. اور اگر ان سے مطلب اگر یہ انوائرمنٹ ornamental پلانٹس ہو گئے ہیں, کچن گارڈن ہو گئے ہیں, جو ویجیٹیبلز ہے, فروٹس ہے, یہ گرو کرے. اس بوٹانیکل گارڈن میں اس وقت 100 سے زیادہ عملہ تعینات تھا, جن میں 11 فیکلٹی ممبرز یعنی پروفیسر بھی شامل تھے. 1100 مربع فٹ پر اکیڈمی بلاک بنایا گیا تھا. باغ کی دیکھ بھال اور آبپاشی کے لیے 2 عدد ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تھے, اور ٹریکٹرز و دیگر مشینری سے اس کی مزین کیا جاتا تھا. ڈاکٹر عبدالرشید ریٹائر ہوئے تو دوسرے ڈائریکٹر نے چارج سنبھال لیا. جو ہم یہاں ہے یہ میڈیسنل گارڈن ہے یونیورسٹی آف جو بوٹینیکل گارڈن کا. یہ جو پلانٹ ہے جی, اس کا بوٹینیکل نیم ہے جی کلچیکم لیوٹیم اس کا نام ہے جی. اس سے ایک میڈیسن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے جس کو کلچسین کہتے ہیں. یہ جو کلچسین ہے جی یہ اینٹی کینسر ہے. یہ جو پلانٹ ہے جی ہم نے اس کو یہ یہاں انٹروڈیوس کیا ہے ہزارہ ڈویژن سے. یہ عام طور پر ان علاقوں میں جہاں جو گلیشیئر ریسیڈ ہوتے ہیں جی, میلٹنگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر نیچے تھوڑی سی زمین اس گلیشیئر سے جب میلٹنگ ہو جاتی ہے زمین ہو جاتی ہے, تو یہ جو پودے ہیں جی ان علاقوں میں یہ اگتے ہیں. تو ہم اس کو ہم ٹیکنیکلی جیوفائٹ کہتے ہیں سر, کیونکہ یہ بلبز ہوتے ہیں اس کے زمین کے نیچے ہوتے ہیں. یہ جب عام طور پر ونٹر میں اس کی گروتھ ہوتی ہے وہ بلب کے ذریعے. یہ جب ہم یہاں لگاتے ہیں جی یہ پیرینیل ہوتے ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتے, ریجنریٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بہت امپارٹنٹ میڈیسنل پلانٹ ہے جی. یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, مطلب پاکستان سے لوگ اس کو فارن میں بھیجتے ہیں, کیونکہ اس سے یہ جو ڈرگ ہے جس کو ہم کلچسین کہتے ہیں اینٹی کینسر, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرا نام بشیر خان اور میں یہاں پر لیکچرر کام کر رہا ہوں. پرانک گارڈن بوٹینیکل گارڈن کا ایک حصہ ہے, اس میں وہ پودے گروئے جاتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو یہ ایک پرانک پلانٹ ہے اولیا یوروپیا, جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے, اور اس کو ہم نے یہاں پر لگایا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی پلانٹس ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, وہ بھی یہاں پر ہم نے گرو کیے ہیں. یہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے, اور یہ میڈیسنل پلانٹ بھی ہے, اینٹی ایجنگ یہ کام کرتا ہے. اس کا اس کی افادیت بھی تھوڑا سا روشن لگی, کیا کیا فوائد ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اس سے کچھ خاص وہ میڈیسنل یوز حاصل کیے جاتے ہیں جو اینٹی ایجنگ کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں. میرا نام عبدالرزاق ہے اور یہاں پر میں پی ایچ ڈی بھی کرتا ہوں اور یہاں پر ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. اور اس پلانٹ کا نام جو ہے یہ باربیرس ڈائسم اس کو کہتے ہیں, اور اس کو پشتوں میں ہم جیلرگے کہتے ہیں. اور یہ اس کا فیملی جو ہے باربیریڈیسی اس کا فیملی ہے, اور یہ بہت ایک اہم پلانٹ ہے میڈیسنل یوز کے حوالے سے. اس کو لوگ فوک یوز سے استعمال کرتے ہیں, اور یہ 2-3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک یہ اینٹی کینسرس ہے, اور دوسرا یہ ہے یہ بلڈ پیوریفیکیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے,
اور تیسرا ज़्यादातर ये लोकल गांव में लोग इस तरह करते हैं कि इसको एक्सटर्नल और इंटरनल वाउंड्स के लिए, ज़ख्मों के लिए भी यूज़ करता है। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। नाम फवाद आलम है और मैं इस बोटेनिकल गार्डन में एज IT मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं जिस गार्डन में कर रहा हूँ उसका नाम है मेडिसिनल गार्डन। मेडिसिनल गार्डन हम इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि गार्डन और आम पार्क में क्या फ़र्क होता है। जब हम आम पार्कों में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ सैर व तफरीह करते हैं, लेकिन बोटेनिकल गार्डन हम इसको क्यों कहते हैं? बोटेनिकल गार्डन में जब हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पर सैर व तफरीह भी होती है और हर तफरीह के साथ साथ हम उसका इल्म भी हासिल करते हैं। मसलन हमारे साथ ये प्लांट्स लगे, प्लांट्स के साथ एक लेबल लगा होगा जिसमें प्लांट का नाम, उसका बोटेनिकल नेम, सब कुछ लिखा होगा। तो ये ही हमारे साथ ये डिफरेंस है कि आम पार्कों में और बोटेनिकल गार्डन में क्या फ़र्क होता है। जी, इसमें मोर देन 500 मेडिसिनल प्लांट हमने ग्रो किए। ये जो मेडिसिनल प्लांट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमने लाकर यहाँ उनकी कंजर्वेशन की है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चित्राल सब डिवीज़न मस्तूर से है सर, और ये जो डिस्ट्रिक्ट चित्राल है ये रिच ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं। तो मैंने पता तो ख़ुद वहाँ से भी जो चित्राल के मेडिसिनल प्लांट हैं उनको भी लाकर यहाँ ग्रो किया है। जो मशहूर मेडिसिनल प्लांट है वहाँ जो ज़्यादा तौर पर लोग यूज़ करते हैं सर, इसमें सीबकथ्रोन है जिसको हम हाइपोफी रेमनाइटिस कहते हैं, इनको मैंने यहाँ लाकर ग्रो किया है। एफेड्रा जियार्डियाना है सर, उसका लोकल नेम वहाँ सुमानी है, तो वहाँ भी लोकली लोग उसको यूज़ करते हैं और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उससे एफेड्रीन निकलता है जो एस्थेमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वो प्लांट मैंने यहाँ कंजर्व किया है। तो यहाँ जो मेडिसिनल गार्डन है जी, इसमें अभी मौजूदा 500 से ज़्यादा स्पीशी हमने यहाँ ग्रो किया है। तो ये इस तरह है कि जी हम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो भी हमें रिपोर्ट होता है, हम लिटरेचर देखते हैं कि जी फ़लान हिस्से में ये मेडिसिनल प्लांट है, तो हम यहाँ उनको लाकर यहाँ अपने मेडिसिनल गार्डन में यहाँ ग्रो करते हैं। उसके लिए बाकायदा डबल केबिन गाड़ी, ड्राइवर और दर्जा 4 अमला भी मंजूर हो चुका था। 2016 के बाद इस बाग का दूसरा रुख शुरू हो जाता है जो उसकी तबाही व बर्बादी का मंजर पेश करता है, और यूँ लगता है कि किसी दुश्मन मुल्क ने इस पर हवाई बमबारी करके इसे तख्त ताराज किया है। सूबाई हुकूमत और पेशावर यूनिवर्सिटी के दरमियान तनाज़ा चल पड़ा और बाग को एक साजिश के तहत बंद किया गया। ताहम इस बाग के नाम पर मंजूर शुदा बजट से तनख्वाहें लेने वाले BCO मुलाजिमीन ने भी इसकी तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बाग के नाम पर बढ़ती मुलाजिमीन के जमे गफीर फौज ने बोटानिकल गार्डन को लावारिस छोड़कर पेशावर यूनिवर्सिटी में आकर बैठ गए, और हैरानगी की बात तो ये है कि इनमें ज़्यादातर अमला ने 5 साल इस बाग के नाम पर बगैर किसी ड्यूटी की तनख्वाह ली है। इस बाग में काफ़ी तादाद में जंगली हयात भी थी जिनमें मोरों के मुख्तलिफ अक़साम मौजूद थे, और एक दिन वो भी आया कि इस बाग को चुपके से आग लगाया गया जिसमें हज़ारों की तादाद में तनाउर दरख्त जलाए गए, जंगली हयात मोर वगैरह भी मारा गया और बाग की ईंट से ईंट बजा दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के मारूफ कानूनदान इनायत खान एडवोकेट इस बाग की तबाही पर कानूनी नुक्ता नज़र से कुछ यूँ तबसरा करते हैं। और प्रोसिक्यूशन से ज़्यादा इन टच रहा हूँ। आपने जो कानूनी बात पूछी है तो हम उसको सिर्फ कानूनी पस मंज़र में आपको बताना चाहेंगे। उसमें यह है कि जो भी इंसिडेंट होती है उसकी एकदम यानी रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग के बाद अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हो तो उसमें FIR लाज होती है। तो अगर FIR नहीं लाज होती और मतलब पुलिस वाले या मतलब वो लोग नहीं समझते कि इसमें कौन से सेक्शन अप्लाई एप्लीकेबल होती है, तो फिर वो ओपिनियन मांगते हैं फ्राम द डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर DPP साहब बैठे होते हैं, वो बड़े कानूनदान है आजकल। वो मतलब जो सुल्तान महमूद साहब है वो इसकी जो ओपिनियन वो प्रिवेलिंग है। अच्छी रिपोर्टिंग के बारे में वो अपनी कॉग्नाइजेबिलिटी अगर वो करके फिर उसको डायरेक्शन कर देते हैं कि इसमें FIR लाज होनी चाहिए और ये मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। फिर भी अगर उसकी ओपिनियन भी प्रिवेल न हो पुलिस स्टेशन कंसर्न में, तो फिर उसके बाद वो बहसे के तहत यानी किसी अदालत में होनी चाहिए कि कार्रवाई हो। लेकिन चूँकि आपका ये जो पर्टिकुलर केस है ये तो स्टेट के बिहार पे हो सकता है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर के जहाँ के पोलिटिकल गार्डन को नुकसान पहुँचाए या वो मिसयूज़ कर रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है कि जो ऐसी हालात में जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी हो उसमें पोलिटिकल गार्डन हो तो उसमें स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वॉल्व होती है, और वो यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको चाहिए कि वो रिपोर्ट कर ले, क्योंकि इसमें तो प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है, लेकिन उसमें फिर बात दूर चली जाती है।
اس میں کمپلینٹ پارٹی جو ہوتی ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز میں ایسے اداروں میں جہاں پہ وہ رسپانسیبل ہوتے وہ اپنی رسپانسبلٹی شو نہیں کرتے. جو قیمتی وہاں پہ آپ نے سامان کا ذکر کیا, وہاں پہ جو مطلب اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے یا اس سے چوری کی گئی ہے, تو اس میں پراپرلی اس کو ایک انکوائری ہونی چاہیے تھی, اور اگر انکوائری کے بعد اس میں جو کلپریٹس ہو کو رسپانسیبل بندے ہو وہاں پہ جو اس کو براڈ ٹو جسٹس کرنا چاہیے, اس پہ ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے. تو ایف آئی آر کون سے دفعوں کے, تو میرے خیال میں اگر ایک اوفینس ہوتی ہے تھیفٹ کی, اس میں پارٹیکولر ریفرنس تھیفٹ کا وہ ہم دے سکتے ہیں کہ 379 جو بلنگ ہاؤس نہ ہو وہاں سے کوئی چوری ہو جائے, وہاں کا سامان انہوں نے لے گئے ہیں, تو اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ اگر تھیفٹس 379 PPC پاکستان پینل کوڈ کا, دوسرا اگر بلنگ میں وہ پیرا میں ہم لے لیں تو پھر 380 PPC اس میں وہ لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی باہر سے بندے آئے انہوں نے چوری کی ہو تو اس کے خلاف وہ کرمنل ٹریسپاس کی بھی جو دفعات ہیں مناسب, اس کے علاوہ 353 اور بھی ایسے دفعات ہیں جو پاکستان پینل کوڈ اس کو کور کرتی ہے. تو انفارچونیٹلی اس میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے, اس میں کافی ڈیلے ہوا ہے. انہوں نے خود جو ہے نا پروزیکیوشن کی جو سٹانس ہے وہ ویک کر دی ہے, اور اگر اس پہ اب یہ رپورٹنگ کی جائے تو اب بھی دیر نہیں ہے. بہرحال اس میں یہ کور ہو سکتی ہے, لیکن اس کو پراپر فورم پہ اپلیکیشن دینی چاہیے پولیس اسٹیشن کنسرن میں. یعنی میرے خیال میں اس میں یونیورسٹی کیمپس کا جو ریسٹرکشن ہے وہاں پہ کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے, اور اس کے بعد کیونکہ یہ تو خود نہیں کریں گے, کیونکہ شاید یہ ان سے ملے ہوئے ہوں, یا ان میں جو اکثر ہوتا ہے یہ ایک بیٹر فیکٹ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے وہ پرزے یعنی کمپیوٹرز وغیرہ لیبس کے جو سامان ہے وہ گھر لے جا کے اس کے بچے اس سے کھیل لیتے ہیں, لیکن وہ اس کا احساس نہیں کرتے یہ کہ یہ قومی اثاثہ ہے. اس کو ہونا چاہیے کہ یہ مطلب قوم کے بچوں پہ یہ اس طرح خرچ ہو کہ وہ اس سے کچھ سمجھ سکے, اس سے کچھ نالج حاصل کر سکے, ایجوکیشن ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہ ایسا نہیں ہے. تو ہم یہ بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنل یہ ہے ویکنیسز ہے وہ تو میڈیا پہ ہر کسی بندے نے میرے خیال میں آج کل تو میڈیا آزاد ہے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور یہ رسپانسبلٹی اون کرنی چاہیے, اس کی رپورٹنگ کرنی چاہیے, اور اس کے مطابق جو کلپریٹس اس کو براڈ ٹو جسٹس کرنا چاہیے. اب اس باغ کی تباہی کا منظر بھی آپ کے سامنے ہے. کلاس روم, دفاتر, لیبارٹریز, کیفیٹیریا یعنی تمام تر انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے. اس سے ایئر کنڈیشن, پنکھے, مشینری, سامان حتیٰ کہ کھڑکی, دروازے, روشن دان بھی اکھاڑ کر نامعلوم افراد لے گئے. ستم بالائے ستم یہ کہ اس کے کلاس روم کی اتنی بے حرمتی کی گئی کہ فرش میں لگی ہوئی سنگ مرمر اور دیواروں سے ٹائلز بھی اکھاڑ کر تباہ کیا گیا. اس کے مین گیٹ میں دیوار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جنگلے تھے. لوہوں کے ان بڑے بڑے گیٹوں اور دروازوں جنگلوں کو بھی نامعلوم ہاتھوں نے فولادی آرا سے کاٹ کر لے گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ سب تباہی ہو رہا تھا, وہاں بالکل اس کے سامنے ازاہیل کا پولیس چوکی بھی ہے. اب اس باغ کا نہ تو دروازہ ہے, نہ جنگلہ, نہ دیوار ہے, نہ کھڑکی اور نہ کلاس روم. یہ بالکل کئی سالوں سے لاوارث پڑا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہلے سینکڑوں طلبہ طالبات یہاں آ کر تحقیق کیا کرتے تھے, مگر اب یہاں علاقے کے لوگ مال مویشی چراتے ہیں اور انسانوں کی بجائے یہاں جانوروں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کڑی ہوئی گھاس اور جڑیاں ایک جنگل بنا ہوا ہے. مقامی لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اب یہ علمی اور تحقیقی مرکز حصول علم کی بجائے نشے اور بعض اوقات غیر اخلاقی فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اس باغ میں تباہی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں عملہ ہونے کے باوجود اربوں روپے کی لاگت سے بننے والی اس گارڈن کے دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے, مگر نہ تو کسی پر دعوے داری ہوئی اور نہ مقدمہ بنا. سننے میں آئے ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر نے اس باغ کے نام پر تنخواہ لینے والے 45 ملازمین کو فارغ کر دیا اور 5 سالوں سے غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والا ڈبل کیبن ڈاٹسن بھی اپنی تحویل میں لے لی ہے. تاہم جو مستقل ملازمین ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے اب بھی وہ اس اجڑے ہوئے باغ کے نام پر تنخواہیں لے رہے ہیں. اس باغ سے منسلک طلبہ طالبات اور سماجی کارکنوں نے تحقیقاتی اداروں کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کیا جائے تاکہ اس باغ کو تباہی کے اس نہج پر پہنچانے میں
کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو کڑی سزا دلوائی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار لوگوں سے مالی طور پر ریکور کر کے اس باغ کو ایک بار پھر اسی طرح آباد کیا جائے جیسا یہ پہلے بنا تھا، اور باٹنی کے طلباء کے لیے اس قومی اثاثے کو مزید تباہی سے بچا کر ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی سرکاری ملازم قومی اثاثوں کو اتنی بے دردی اور دلیری سے تباہ کرنے کا جرت نہ کر سکے۔ واضح ہے کہ اس بوٹانیکل گارڈن کے بجٹ سے تنخواہیں لینے والے بھرتی شدہ ملازمین پچھلے 6 سالوں سے اس باغ میں نہیں آئے، مگر اس کے نام پر باقاعدگی سے تنخواہیں لے رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ یہاں میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب یہ باغ اپنے جوبن میں تھا تو اس وقت امریکی ماہر نباتات پروفیسر ڈاکٹر میری الزبتھ اور دیگر غیر ملکی ماہرین نے بھی دورہ کیا تھا۔ پشاور یونیورسٹی باٹنی ڈپارٹمنٹ کا یہ بوٹانیکل گارڈن ہے جو تباہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ 2005 میں پشاور یونیورسٹی نے اس کو اس لیے قائم کیا تھا کہ یہاں پہ MSc باٹنی، MPhil، PhD کے سینکڑوں طلبہ و طالبات اس سے استفادہ حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر سکیں، اور پچھلی حکومت میں اس کو بند کیا گیا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس سے کھڑکی، دروازے، پنکھے، ایئر کنڈیشن وغیرہ سب کچھ اکاڑ کے لے گئے، اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کسی نے بمباری کی ہے۔ اس کے نہ صرف تقریباً کوئی 80-90 لوگ بے روزگار ہو گئے بلکہ سینکڑوں طلبہ بھی تعلیم کے زیور سے محروم ہو گئے۔ سینکڑوں طلبہ طالبات کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بوٹانیکل گارڈن کو دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ ایک طرف لوگوں کو روزگار مل سکے اور دوسری جانب یہاں پہ لوگوں کو، ان کے بچوں کو تعلیم کا موقع میسر ہو۔ اور یہاں پہ شام کے وقت لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے پکنک منایا کرتے تھے، ان سے 10 روپے 20 روپے ٹکٹ لیتے تھے، اس سے بھی آمدنی ہوتی تھی، وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ تو مقامی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی رونقیں پھر بحال کیا جائے۔ اخوندزادہ غلام فاروقی، OPTV گلوبل نیٹ ورک، بوٹانیکل گارڈن، ازاخیل، نوشہرہ۔